لیکن ہمارا تو مزاج ہی الگ ہے. اور ایک بات سمجھ بیٹھی ہے ہم لوگ کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, ابھی موج کر لینے دو. وہ بھائی کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جو تختے لگنے کے بعد کچھ دیکھ پائے. اوقات نہیں ہے جو قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہو. قبرستان جاتے ہیں آپ لوگ, دیکھیں قبرستان, گئے ہوں گے کبھی قوالی سننا ہے؟ اکثر میلے بھی نا قبرستانوں میں, بھوجپور میں عرس ہوتا, عرس ہو رہی ہونے, عرس ہو رہا, ہاں پورا قبرستان تماشوں سے بھرا رہتا ہے. قبروں پہ لوگ چڑے رہتے ہیں. غیرت آتی ہے یار, ہم تو حضور کے امتی ہیں, کیا ہمیں قبروں کے بھی احترام نہیں رہے؟ جس زمین پہ جوتے اتار کے چلنے کی اجازت ہے وہاں قبرستان میں قبروں کے اوپر چڑھ بیٹھے. اور قبرستان میں بھی کوئی تلاوت نہیں ہے, علماء بیٹھے. قبرستان میں تو زور سے قرآن پڑھنے تک کی اجازت نہیں, اور وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں, تماشے ہو رہے ہیں, جوتے پہن کے گدھے گھوڑوں کی طرح دوڑے جا رہے ہیں. مرنا نہیں ہے, آنا نہیں ہے قبرستان میں ایک دن, خیال نہیں ہے کچھ بھی ہمیں. وہ بھائی قبر وہ جگہ ہے جہاں سب کو آ کے لیٹنا ہے. اور کسی کی قبر ایسی نہیں ہوگی کہ کسی کی قبر میں اینٹ لگ گئی اور کسی کی میں سونا لگ گیا, کسی کی میں لوہا لگ گیا. قبر ساری کچی ہونی ہے. تجربہ نہ ہو تو کر لینا, قبرستان جاؤ گے پتہ چل جائے گا. ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبھی کو مرنا ہے لیکن تیاری کوئی نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں. اور کئی بار تو سیدھے مدرسے والوں کو لوگ گالیاں دیتے, تانے دیتے, طرح طرح کی باتیں کرتے. اگر مسجد کا امام یا مولوی سمجھانے بیٹھ جائے نا تو کہتے ہیں جی تب چلیں گے جب خطبہ ہوگا. مولانا بہت کڑوا بولتے ہیں, خطبے کے ٹائم مسجد میں جانا ہے. ہماری قوم اتنی بے غیرت ہو گئی ہے, ہمیں خطیب بھی وہ چاہیے جو یہاں بیٹھ کے شیخ چلی کی حرکتیں پوری ادا کریں, جو ممبروں پہ بیٹھ کے تماشے کریں, جن کی باتوں میں مذاقیں ہوں. ہم اتنے بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان محفلوں کا مطلب یہ ہوتا تھا اگر کوئی گناہ کا عادی ہوتا تھا تو محفلوں میں آ کر کے توبہ کر کے اٹھا کرتا تھا. آج یہ مقصد ختم ہو گئے. کہہ رہا بڑا مزہ آیا یار, وہ تو مائک فیل کر گیا, اس نے تو ساؤنڈ اڑا دیے, اس نے تو پتے بجا دیے, کچھ نہیں بجنے والا. آج دم ہے نا سینے تو آج بج رہا ہے جو بھی بج رہا ہے. آج طاقت ہے نا, آپ بھی بلا رہے ہو, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں آ جانا. کل جب سانس پھولنے لگے گی اور بات بھی ایک سانس میں پوری نہیں ہوگی نا تو پھر غیر تو غیر اپنے بھی دو روٹی دینے تیار نہیں ہوتے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, اس کے دھوکے میں مت رہنا. تم جتنا چاہو کما لو, تمہارا کمایا ہوا رکھا رہ جائے گا. تمہارے بعد والے موج کریں گے, حساب تمہیں دینا پڑے گا. یہ یاد رکھو, میری کمائی کا حساب مجھے دینا ہے. کھائیں گے بچے حساب میں دوں گا, کھائیں گے بچے حساب آپ دو گے. تو زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ جو حساب بھی آسان ہو جائے اور قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں. ہم کدھر چلنے لگے, ہم کدھر. نہیں جی مولوی صاحب کو ہٹاؤ, انہوں نے تو میرے جوئے کے بارے میں بات کر دیا, یہ امام نہیں رہے گا. اس نے میرے سٹے کے خلاف بات کی ہے, یہ امام نہیں رہے گا. اس نے ڈھول کے خلاف تقریر کی ہے. میرا بیٹا تو اکلوتا ہی تھا نا, مجھے تو آتش بازی کرنی تھی. اور یار کئی لوگ کہتے ہیں کہ شادی ایک بار ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی شادی ایک بار ہوتی ہے تو زندگی بھی ایک ہی بار ملتی ہے. ابھی سے جیسے چاہو گزار لو. اسے چاہو تو اللہ کو راضی کر کے گزار لو, اور اسے چاہو تو اللہ کو ناراض کر کے گزار لو. معاف کیجئے گا اگر میں ابھی کھڑا کر لوں نا تو 90% نوجوانوں کو نماز یاد نہیں, 100 میں 90 لوگوں کو نماز درست یاد نہیں. یہ کنڈیشن ہے ہماری. اور قرآن والا آ جائے اور بیٹھے ہوں ہم لوگ نیچے تو قرآن والے کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا.
کیونکہ یہ مکھیا کا بیٹا ہے، یہ پدھان کا بیٹا ہے، یہ ٹھیکیدار کا بیٹا ہے، یہ زمیندار کا بیٹا ہے. لاؤ دنیا کی ساری ڈگریاں اٹھا کے لے آؤ، وکالت بھی لا کے پلے میں رکھو، ججوں کے پورے ججمنٹ لا کے رکھو، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی، پروفیسروں کی تعلیم لا کے پلے میں رکھو، امیروں کی ساری دولت لا کے رکھو، پیسے والوں کا پیسہ رکھو، سونے والوں کا سونا رکھو، جتنی ساری دولت دنیا میں ہے ایک پلے میں لا کے رکھو. میں قرآن والے کے سینے کی ایک آیت لے کے آتا ہوں، خدا کی قسم پوری دنیا کی دولت مل کر کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب مراد آبادی، نعرہ حیدری زندہ باد زندہ. پڑھیں قرآن پڑھیں نوجوانوں، مرنا ہے سب کو، جنازے اٹھتے ہیں ہر عمر میں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے بال سفید ہوں گے تب بندہ مرے گا. ہاں اب تو اکثر بوڑھے بیٹھے رہ جاتے ہیں کہ گھر سے چار چار جوان چلے جاتے ہیں، پتہ چلا بھی دادا بیٹھا ہے، ابھی باپ بیٹھا ہے، بیٹے چلے گئے. گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. قبر وہ جگہ ہے کہ جس کو اندھیرے کا گھر کہا جاتا ہے، جس کو کیڑوں کا گھر کہا جاتا ہے، ہاں جس کو بچھوؤں کا گھر کہا جاتا ہے، جس کو سانپوں کا گھر کہا جاتا ہے. یہ تو کرم ہے اللہ کا، اس نے مٹی ڈال کے بندوں کے اب چھپا دی. اگر وہ کھولنے پہ آ جائے تو بڑے اچھے اچھے منہ نہیں دکھا سکتے. ہم کسی کو کیا نیچا کریں گے؟ کوئی کہتے یار داڑھی رکھ لے تو کہہ رہا چلو تم ہی جنت میں چلے جائیو. کھیل سمجھ رکھا زندگی کو، تماشا ہی یہ بھی کوئی. یقین نہیں آتا تمہیں نا؟ جاؤ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، آکسیجن لگے پڑے منہ پہ، آکسیجن، سانس نہیں لے پا رہے ہیں. دولت جا کے پوچھنا، کوئی کہے گا یہ کروڑ پتی لیٹا ہے، کوئی کہے گا یہ ارب پتی لیٹا ہے. اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی نا تو منہ پہ آکسیجن نہیں لگتا. لیکن اللہ دکھاتا ہے، دیکھ کس اکڑ میں رہتا تھا، آج میں نے تجھے سانس سانس کے لیے محتاج کر دیا ہے. جب جوانی تھی، جب طاقت تھی نا تو بولتا تھا نا ارے جاؤ دیکھ لیں گے، جاؤ دیکھا جائے گا. کیا قبر میں دیکھے گا؟ جب سانس پھولتی ہے نا تو پوری دولت دیکھ کر کے بندہ نا ایک سانس واپسی کی خواب دیکھتا ہے، تمنا کرتا ہے. تم نہیں جانتے ہو، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھو، آج اکڑ آ گئی ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر دین کچھ نہیں ہے. جتنے بڑے دولت والا اتنا بڑا عیاش بنا بیٹھا ہے، جتنا بڑا امین ہے اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے. جس کے پاس دولت کثرت سے ہے اتنی بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارتا جا رہا ہے. ہماری قوم کا ہوا کیا ہے؟ تاشوں میں ہم لگ گئے، ڈھولوں میں ہم لگ گئے، تماشے ہم سے آباد گئے، مسجدیں ہم نے ویران کر رکھی ہے. کیا جواب خدا کو جا کے دو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس کی نافرمانی کرتے ہو اس کے احسانات یاد ہیں کہ نہیں؟ تو سو کے نہیں اٹھتا ہے، خدا ناشتہ پہلے دے دیتا ہے. تو عبادت ایک وقت کی نہیں کرتا، دوپہر کا کھانا خدا دیتا ہے. تجھے ظہر اثر کا یاد خیال نہیں آتا، مغرب کا سجدہ تو نے نہیں کیا، شام کا کھانا اس نے دے دیا ہے، عشاء کی پڑھے بغیر تو سو گیا تھا. تجھے تو کپڑوں کا ہوش نہیں، تجھے تو بدن کا ہوش نہیں. وہ کیسا مالک کے کل ہے، تجھے بے ہوشی کے عالم میں آکسیجن کی کمی نہیں کرتا ہے، پھیپڑوں کی رفتار نہیں روکی جاتی ہے، نفس برابر چلا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں برابر چل رہی ہے. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف وہی کر رہا ہے جس نے لفظ کن سے کائنات پیدا کی ہے، جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے. تو جس کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ ساری پاور اسی کی ہے، ساری طاقت اسی کی ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ، اگر خدا توفیق دے صبح کو آنکھ کھل جایا کرے، اذان ہوتے ہی مسجد میں جایا کرو، نماز پڑھ کے ناشتے کیا کرو، خدا کی قسم روزی بھی بڑھا دی جائے گی، تمہاری عمریں بھی بڑھا دی. بابا زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی، زندہ باد زندہ باد. شروع دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں. فجر کے بعد قرآن لے کے بیٹھے، قرآن لے کر کے بیٹھے، یہ ہم پہ لازم ہے. بیٹھے ہم قرآن لے کر کے، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دے رہا. لیکن معاف کیجئے، ہمیں خدا پہ اتنا بھروسہ نہیں رہا جتنا تعویذوں پہ ہو گیا، جتنا ڈوریوں پہ ہو گیا. ہاں جتنا ڈوریوں پہ ہو گیا. مجھے بتاؤ، میں کہتا ہوں یہ جتنے وائرس پھیلے نا ڈاکٹر صاحب، اگر اللہ صرف آکسیجن کم کر دے نا تو باقی کسی وائرس کی ضرورت نہیں. پوری دنیا سجدے میں پڑی ہوگی، پوری دنیا. لیکن وہ جبرن کسی کو اپنی بارگاہ میں لانا نہیں چاہتا. وہ تو کہتا اب میں نے تجھے دونوں راستے دیے، تجھے جنت کا بھی معلوم ہے، دوزخ کا بھی معلوم ہے.
اب فیصلہ تجھے کرنا، تجھے میں پیارا ہوں یا تجھے دنیا پیاری ہے؟ کہہ رہا مولانا میں قطعی حرام کام نہ کرتا مگر مجبوری آ گئی، بالک بھوکے تھے۔ تو بتا تو بڑا ہے یا نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا بڑی ہے؟ مجھے بتا تو صحیح۔ ایک دن میرے حضور بیٹی کے گھر تشریف لائے، جاؤ جا کے بیٹیوں سے بھی کہنا۔ آج کتنے گھروں میں اس لیے طلاق ہو جاتی ہے، بیٹیوں کے شوق پورے نہیں ہو پاتے نا تو شوہروں کو گالیاں دیتی ہیں، تانے دیتی ہیں، تو پھر شوہر مجبوری میں طلاق دے دیتا ہے۔ جاؤ جا کے بیٹیوں سے کہو۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ تو 70,000 کا جوڑا پہنے، کامیابی یہ نہیں ہے تو 20,000 کا لہنگا پہنے۔ کامیاب بیٹی وہ ہے جو پیبند لگے کپڑے پہن کے شوہر کو راضی کر کے دنیا سے چلی جائے، وہ سب سے زیادہ کامیاب بیٹی ہے۔ لیکن خواب بڑے، شوق بڑے، جب سے یہ آئے نا یہ کھپڑے موبائل ہے، اب تو نماز چھوڑ دے گی لیکن سیریل نہیں چھوڑے گی، روٹی میں لیٹ ہو جائے گا لیکن سیریل دیکھے گی۔ یہ تماشے ہمارے گھروں میں آ گئے، اور وہ فیشن پھر ہماری نسلوں میں اتر آیا، وہی فیشن اتر آیا، وہی فیشن ہماری نسلوں میں اتر آیا۔ ہمیں ہو کیا گیا؟ آج دنیا چیخ رہی ہے، دنیا چیخ رہی ہے۔ پھر وہ جب دیکھتی ہیں تو شوہر سے کہتی ہیں مجھے یہ چاہیے ایسے کپڑے۔ شوہر بیچارہ 500-600 روپے روز کا کمانے والا، 500-600 روپے روز کے اب تو خرچے بھی ہیں گھر کے، غریب سے غریب تر بندے کا خرچ کم سے کم 1000 روپے گھر کا ہو گیا، جو مہنگائی کا دور ہے۔ میری بیٹی میری بہن اگر شوہر 600 روپے کما کے لا رہے، بتا بچوں کا پیٹ بھرے یا تیرے شوق پورے کرے؟ خدا را ان شوقوں کا گلا گھوٹو، زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ ایک دن میرے حضور بیٹی کے گھر تشریف لائے، جب بیٹی کے گھر تشریف لائے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ حضور فرماتے ہیں انا محمد الرسول اللہ، بیٹی میں تمہارا والد آیا ہوں۔ کہتی ہیں حضور اکیلے ہیں یا کوئی ساتھ میں؟ حضور فرماتے ہیں بیٹی اکیلا ہوں۔ فرمایا پھر اندر آ جائے، اور اگر کوئی ساتھ میں ہو تو مجھے چادر دے۔ حضور اندر تشریف لائے، بیٹی مصلی پہ بیٹھی ہے، سنے کان کھول کے۔ جب اندر آئے بیٹی مصلی پہ بیٹھی ہے، حضور کے استقبال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، قدم کانپ گئے، قدم کانپ گئے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ خاتون جنت، جن کو جنتی عورتوں کی ملکہ بنایا گیا ہے، ہاں، جن کے سرداری کا وعدہ میرے حضور نے لے لیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، آج کے گھر کی بات نہیں۔ آج کوئی مولوی کی بیٹی، کوئی کسان کی، کوئی پدان کی، کوئی زمیندار کی، کوئی چوکیدار کی، آج مصطفیٰ کی بیٹی نہیں ہے۔ لیکن مزاج پھر بھی آج کے دیکھیے، اور کل کی بات دیکھیے، کھڑی ہوئی مصلی پہ۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ یہ بات کیوں کہی؟ کوئی ہو تو چادر دے دے اور نہ ہو تو اندر آ جائیں۔ کہتے ہیں اب بابا جو دوپٹہ میں نے اوڑھ رکھا ہے نا، اس کے پیبند کھل گئے ہیں، کوئی اور ہوتا تو میں اس کے اوپر سے آپ کی چادر ڈالتی، لیکن باپ ہے اور باپ بیٹی کا پردہ کیا۔ جب آئے نا تو بیٹی کانپی، گرنے لگی، حضور نے بیٹی کو سنبھالا۔ فرماتے ہیں فاطمہ خیر تو ہے؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ فاقوں سے کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ کیا چاہتی ہے؟ محبوب بیٹی تیری اور اتنے فاقے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی مصلی کا کونا ہٹا۔ جب کونا ہٹایا نا تو مصلی کے نیچے ہیرے جواہرات کا دریا تھا۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی جتنے چاہے بھر لے، مگر یاد رکھنا یا تو دنیا لے لو یا آخرت لے لو۔ خاتون جنت نے وہی کونا چھوڑ دیا۔ کہتی ہیں آقا فاطمہ کی پوری زندگی خدا کے لیے گزری ہے، مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہوا کیا ہے ہمیں؟ آج ہوا کیا ہے؟ بات بات پہ بیٹیاں طلاق مانگنے لگتی ہیں، چل چل تیرے گھر میں سکھ نہیں پایا، تیرے گھر میں سکون نہیں پایا۔ اور جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو پھر یہ بھی فون کر کے کہتے ہیں آؤں کیا بیٹی؟ وہ کہتی ہے آؤ ابا ذرا دیکھیو ہی نہ آ کے۔ سنو، شادی کے بعد عورت کے حق میں سب سے زیادہ طاقتور اس کا شوہر ہوتا ہے، باپ چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، شوہر سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اس کے لیے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ گئے اپنے جا کے تمنچا کان پہ رکھ دیا، لیکن شوہر 3 بار کہے گا طلاق طلاق طلاق، پورا کھیل ختم، سسٹم ختم۔ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، مار سکتے ہو لیکن بیٹی کو زندگی نہیں لوٹا کے دے سکتے، جو عزت گئی ہے وہ نہیں لوٹا کے دے سکتے۔ آپ سے بھی تھوڑی سی گزارش ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوا کرے تو اڑ کے نہ جایا کرو، اڑ کے نہ جایا کرو کہ اگر بیٹی غلطی تیری ہے تو راضی تو کر، اور غلطی شوہر کی ہے تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ گرم غصے پہ نہ جاؤ۔ نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جھگڑے پہلے بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن فرق اتنا، پہلے جھگڑے ہوتے تھے اور بیوی گھر جاتے جاتے 8 دن لگ جاتے تھے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور آج تو عورتیں بھی اتنی چلا کے پہلے فون لگا لیا پھر کہہ رہی ہے آدمی سے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم، فون چالو ہے۔
میرے باپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ اسے کیا معلوم فون لگا ہوا، وہ کہہ رہے تیرے باپ کو بھی دیکھ لوں گا میں. وہ سن رہا ہے ادھر، ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا، گاڑی دروازے پہ. کیا کہہ رہا بھائی؟ دیکھ کے دکھا. آئے گریبان پکڑ لیا، بس اتنی غصہ کا پیتا ہو گئی طلاق، مرو اب جا کر کے. اور یہ طلاق کرانے والے خود اپنی بیٹی کو عزت کے ٹکڑے نہیں دے پاتے. کئی بیٹیوں کی یہ شکایتیں ہم نے سنی ہیں کہ جب شوہر سے جھگڑا ہوا سارے ہمدرد بن کے گئے تھے، لیکن آج 6 مہینے ہو گئے ہیں. کبھی باپ کہہ دیتا بیٹی دوا کا پیسہ نہیں ہے، کبھی بھائی کہہ دیتا بعد میں سنی جائے گی، کہتی مولانا اب کیا کیا جائے، میرے بھائی میری بہنوں میری بیٹیوں آپ مولوی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو بھی کرنا تھا تمہیں کو کرنا تھا، تمہیں مصطفیٰ کا اخلاق حاصل کرنا تھا، آقا کریم کا کردار سیکھنا تھا. زندگی کیسے چلتی ہے یہ تمہیں سیریل نہیں بتائیں گے، سیریل گھنٹے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں، زندگی 60 سال کی ہوتی ہے. اسے سیکھنے کے لیے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی پڑھنا پڑے گی، آقا کا کردار سیکھنا پڑے گا. 60-70 سال کی زندگی کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا. یاد رکھیے گا جو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. کوشش کریں حضور کی زندگی سیکھیں، لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. معاف کیجئے گا، ہماری قوم کو جتنا شوق ناچنے اور کودنے کا ہے نا، اتنا اللہ رسول کی باتوں کا شوق نہیں ہے، اتنا شوق نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اکثر 2-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈھول دبنگر تماشے سب کچھ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. مزار بنائی میرے سامنے دکھ رہا ہے مجھے، مزار ہے. یہ جو اللہ والوں کے مزار بنے یہ کیوں بنے؟ کیا یہ تماشے کرتے تھے؟ ان کے گلوں میں ڈھولک لٹکی رہتی تھی؟ مزار ان کے بنے ہیں جنہوں نے راتیں بھی جاگ کے گزاری ہیں، دن روزوں میں گزارے ہیں. عبادت کرنے والوں کے مزار بنے اور ان کے مزار پہ پکے شرابی بے نمازی آتے ہیں. ایک کی داڑھی نہیں ہوتی اور کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ. یہ رنگ ہے چشتی؟ ایک وقت مسجد میں جانے کی توفیق نہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ. یہ چشتی رنگ ہے؟ یہ شیطانی رنگ ہے تمہارا، یہ ابلیسی رنگ ہے. رنگ چڑھا تھا ابو بکر پہ، رنگ چڑھا تھا میرے نبی کا عمر پہ، رنگ چڑھا تھا عثمان غنی پہ، رنگ چڑھا تھا مولا علی پہ. بابا بابا زندہ باد. ان لوگوں پہ رنگ چڑھے، یہ لوگ ہیں اللہ والے. آج تماشے معاف کیجیے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بری لگے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. میں چاپلوسی کر کے ڈاکٹر صاحب نے بلایا، صاحب کے حکم تھا، قاری صاحب قبلہ کی محنت ہے، تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں تمہاری چاپلوسی کر کے پیسہ بٹور کے نکل لوں. اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک یاد رکھو گے. ہاں آخری سانس تک یاد رکھو گے، اتنا کڑوا بولوں گا. اس لیے کہ فری کی جنت میری جھولی میں نہیں. مجھے پتا جنت سستی ہوتی تو حسین کربلا میں 72 سال نہ کٹواتا. کیا بات. جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کھال انگارے اور کوئلوں سے نہ جلواتے. جنت مشکل تھی نا، تبھی تو انگاروں پہ جلائے گئے. صہیب رومی جیسے لوگ، حضور کے ایسے عاشق، خدا کی قسم تاریخ پڑھو آج بھی کلیجے کانپتے. کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ کیا کیا؟ ہاں ہوتا کیا؟ پورا سا گیا بابا کا چندہ دے دو. پہلی بات تو سنیں، حلال کمائی اتنی عزت والی ہوتی. فرمایا گیا حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی اگر قبر میں گر جائے اور تختے لگا دیے گئے ہوں، فرمایا گیا تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے. 1 روپے کی اتنی ویلیو ہے. جبکہ سگا بھائی منہ نہ دیکھ پایا ہو، بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو، باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا ہو، تختے ہٹا کے منہ دکھانے کی اجازت نہیں. لیکن روپیہ نکالنے کا حکم ہے. تیرے روپے کی اتنی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، ہماری نظر میں کتنی اہمیت؟ پورا ساریا بابا کا ٹھیک ہے عرس کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں. عرسوں سے مخالفت نہیں، تمہارے تماشوں سے تکلیف ہے. سن سکتے ہیں کڑوی باتیں بولوں ذرا میں؟ میرے سامنے نوجوان بیٹھے، جوان بگڑتے ہیں تو بچے ان کی انگلی پکڑ کے میلوں میں جاتے ہیں.
آج 28 سال کا میلے میں گیا تو 8 سال کا انگلی پکڑ کے گیا، کل یہ 28 کا ہوگا 8 کے کو پکڑ کے یہ لے جائے گا. ایسے ہی اصول چلتا رہے گا اور تم جاہل کے جاہل رہ جاؤ گے، کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے. یہ حالت ہماری رہے گی، یاد رکھنا. عرشا آریہ صاحب بڑے دھوم دھام سے چادر گھوم رہی ہے، چندہ ہو رہا کرو. پھر کیا ہوتا؟ قوالا آریہ، نام نہیں بتاؤں گا برا لگ جاتا لوگوں کو، میرا نام مائک میں لیا تھا. قوالا آ رہا، کون ہے نا؟ فنا آ رہا ہے. اچھا پھر تو سارے ہی دیندار ہوں گے کہ نا؟ جب آپ کے لیے ایک لیڈیز بھی بلائیے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ہم میں سے کون اتنا بغیرت ہے جو اپنی بہن بیٹی کو دوسرے کے سامنے اسٹیج پہ نچانا پسند کرتا ہو؟ ہے کوئی اتنی بڑی بھیڑ میں جو اپنی بہن بیٹی کے بارے میں یہ چاہے کہ میری بیٹی 4 لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کے نہ چلے؟ ہم تو اپنے گھر کے اندر اتنے غیرت والے بنتے کہ بیٹی کے سر سے دوپٹہ بھی اترنے نہیں دیتے. جب ہمیں اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی غیرت آتی ہے تو پھر وہ جو آ کے اسٹیج پہ بیٹھی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. او بھائی وہ بھی تو کسی کے گھر کی عزت ہوگی. مجھے بتایا جائے ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت اتنی پیاری ہے تو پرائی بیٹی کو نچانے کا حق تجھے کس نے دیا ہے؟ اور وہ بھی قوم کے غیرت والے پیسے سے، جسے کسی نے بڈے پہ کمایا، کسی نے فیکٹری میں کمایا، کسی نے پسینہ بہا کے کمایا، کسی نے گیہوں کٹائی میں کمایا، کسی نے دھان کٹائی میں کمایا، کسی نے رات دن محنت کر کے کمایا، اسے تم لوگوں کے عیاشیوں پہ خرچ کر دیتے ہو تھوڑی سی دیر کی ذہنی عیاشی کے لیے. کہ ادھر سے مقابلہ ہوگا، ادھر سے مقابلہ کرنے والی ہوگی، ادھر سے شیر ہوگا، ادھر سے جواب آئے گا. آگ لگے اس بے غیرتی کو. اسی میں دیکھا جاتا ہے چند قوم کے بے غیرت امیر آگے ٹیبل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، نوٹوں کی یوں بارشیں کیا کرتے ہیں، چند بے غیرت واہ میں لگ جاتے ہیں کہ تو دیکھو فلاں کے بیٹے نے کتنا لوٹایا ہے، فلاں کے بیٹے نے کتنا پیسہ لوٹایا ہے. آج پتہ چل